بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ سوالوں کے جواب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پیش کروں گا۔ جا بجا صحابہ کرام کے اقوال و افعال سے بھی استدلال کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے سوال کی طرف آتے ہیں۔ آج ہم ایک سوال جس کو ہم نے بہت مختصر سا جواب اس کا پہلے کسی وقت دیا تھا، وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں عام طور سے اب وسوسے اور شیاطین کا وجود پایا جاتا ہے، اور ان کی وجہ سے ہم پریشان بھی رہتے ہیں، لیکن کیا ان کے بھگانے کے لیے ہمیں سورہ بقرہ جیسا کہا گیا پڑھنا چاہیے، بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، یا ایک ہی دھیمی آواز سے پڑھنے سے بھی کام چل سکتا ہے؟ اور اگر نہ پڑھا جائے بلکہ اس کی جگہ پر لاؤڈ اسپیکر لگا دیا جائے، یا کہ اور کسی چیز کے ذریعے سے پڑھا جائے تاکہ پوری آواز پورے گھر میں گونجے، تو کیا اس سے شیطان بھاگ جائے گا اور یہ مقصد پورا ہو جائے گا؟ دوسرے علاوہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم سورہ بقرہ کو مختلف وقتوں میں الگ الگ کر کے تھوڑا تھوڑا پڑھ سکتے ہیں، یا کہ پوری سورت کا اکٹھا ایک ہی وقت میں پڑھنا ضروری ہے؟ تو ہم نے جواب اس کا مختصر سا دیا تھا، لیکن اس کی تفصیل آج ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتانا چاہیں گے کہ شیطانوں کے گھروں میں رہنے بسنے کے اسباب ہم نے کچھ زیادہ ہی اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، یا اسی طرح سے وہ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے شیطان گھروں میں بسیرا کر لیتا ہے، یعنی گھر میں اندر جانے کی دعا نہیں پڑھتے، سونے کی دعا نہیں پڑھتے، کھانے پر یا اسی اور چیزوں پر بسم اللہ نہیں کرتے، اور بہت ساری چیزیں جن کی وجہ سے شیطان شریک ہو جاتا ہے زندگی میں۔ اور اسی طرح سے اگر زیادہ موقع ملے تو بسیرا بھی بنا لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے اسباب جو شر و فساد کے ہیں پوری طرح سے کھلے رہتے ہیں، اسٹیچو لگے رہتے ہیں، تصویریں بہت ساری کھلی پڑی رہتی ہیں۔ تو یہ سب اسباب ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر شیطان گھر میں بسیرا کر سکتا ہے، لیکن اس کے برخلاف قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس میں سنتیں بھی پڑھی جائیں، گھر میں نوافل ادا کیے جائیں، اور سورہ بقرہ وغیرہ کی تلاوت بھی کی جاتی رہے، اور ایسی ساری چیزوں سے پرہیز کیا جائے جن کی وجہ سے شیطان گھروں میں بستے ہیں، تو بلا شبہ شیطان کے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے کہ گھر میں محسوس ہوتا ہے تو اس کو بھگانے کا ذریعہ یہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید پڑھنا چاہیے، سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح سے سورہ بقرہ کی بعد آیتوں کے ذریعے سے بھی اپنے آپ کو اور گھروں کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ جیسے شاید آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیا کریں، اپنے اوپر بھی پھونک لیا کریں، اور اسی طرح سے گھروں میں جاتے ہوئے بسم اللہ پڑھا کریں، ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کریں۔ تو اس طرح سے شیطان کے رہنے کی جگہ نہیں بن پاتی ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کے آخری 2 آیتیں ہیں، ان کو بھی پڑھا کریں۔ تو ان سب کے بڑے فوائد ہیں، ان کے بڑے ہی فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور انہی میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جس سورہ بقرہ کی جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ تو بلا شبہ بھگانے کا ذریعہ یہی ہے کہ آپ کے گھر میں جادو ہو، آپ کے گھر میں شیطان بستے ہوں، بری روحیں آتی ہوں، تو ان سب سے حفاظت کے لیے اللہ کی آیات اور اس کے ذکر کا سہارا لینا یہ سب سے اچھا کام ہے۔ اور اللہ کی آیات کا سہارا لیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، تو شیطان بذات خود ایسی جگہوں سے بھاگتا ہے۔ اس کی بہت بڑی جگہ بازار ہے، اور سب سے جہاں نہیں جاتا وہ مسجد ہے۔ تو مسجد میں تو ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہے، تو اسی جگہوں پہ کیوں جائے گا جہاں اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اپنے گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ، یعنی جہاں پر مقبرے میں بھی شیطان کثرت سے ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لیا کرو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔
آپ نے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، بلا شبہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے، نفرت رکھتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی، پڑھی جاتی ہے۔ بعض روایت کے اندر ینفرو کے بجائے یفرو کا لفظ بھی ہے کہ بھاگ جاتا ہے، تو بھاگ جانا چاہیے شیطان کو۔ جب آپ پڑھتے ہوں، آپ کے عقیدے میں یہ بات ایمان میں شامل ہے کہ سورہ بقرہ کے پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے، تو بلا شبہ اللہ کی آیات اور قرآن مجید کی صورتوں کے اندر یہ تاثیر پائی جاتی ہے کہ شیطان بھاگتا ہے۔ ایسے ہی ایک روایت ابو امامہ باہلی کی ہے۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھو، فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ، اس کا لینا، پڑھنا اور تلاوت کرنا یہ برکت کا سبب بنتا ہے، وترکها حسرۃ، اور اس کو چھوڑ دینا، نہ پڑھنا نہ تلاوت کرنا یہ حسرت و مایوسی کا سبب بن جاتا ہے۔ ولا تستطيعها البطلۃ، اور جادو کرنے والے اس کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں جادو اور جادوگری کا عمل نافذ نہیں ہو پاتا، بھاگ جاتے ہیں۔ تو جب سورہ بقرہ کی اتنی فضیلت ہے تو بلا شبہ سورہ بقرہ پڑھنا چاہیے، لیکن آپ کے سوال میں کئی شقیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے آپ نے پوچھا کہ آہستہ آواز سے پڑھیں یا دھیرے آواز سے یا کہ زور سے پڑھیں، تو زور سے پڑھنا اور دھیرے پڑھنے کی کوئی شرط اس کے تلاوت اور قرأت میں نہیں ہے، آپ کو سورہ بقرہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر گھر میں آپ بطور تلاوت پڑھتے ہیں، اس کو جیسے اس کے آداب ہیں پڑھنے کو اس طرح سے اختیار کرتے ہیں، تو یہ زیادہ مفید تر ہو سکتا ہے۔ اور چاہے آپ دھیرے سے پڑھیں، چاہے بلند آواز سے پڑھیں گھر میں۔ اور یہ بھی آپ نے پوچھا کہ آپ پوری سورت اکٹھا پڑھنی ضروری ہے یا ہے کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ کر پڑھا جا سکتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اکٹھا پڑھنا شرط نہیں ہے، نہیں بتایا گیا ہے، لیکن آپ اس کو کئی مرحلے میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک پارہ پڑھ لیجئے، پھر دوسرا پارہ پڑھ لیجئے، پھر تیسرے پارے سے پڑھ لیجئے، یا ایک اس کو اور بھی تقسیم کر لیجئے یا دو حصے میں کر کے پڑھ لیجئے، جیسے جہاں تک آپ اطمینان سے پڑھ سکتے ہیں وہاں تک پڑھیے، اس کے بعد اسٹاپ کر کے پھر دوبارہ پڑھیے، تو کچھ حرج نہیں ہے۔ اور اس سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی دن میں پورا پڑھنا یہ بھی شرط نہیں ہے، اس کو کئی دنوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی اگر گھر والے مل کر پڑھیں، یعنی کوئی 4 صفحہ پڑھ لے، کوئی 4 صفحہ پڑھ لے، اس طرح سے بھی تو یہ بھی گنجائش ہے، لیکن گھر والوں کو ہونا چاہیے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ ایک ہی بار میں پڑھا جائے، افضل یہ ہے کہ ایک ہی بار میں پڑھا جائے اور ایک ہی شخص پڑھے اور بآواز بلند پڑھے، تاکہ اس کے تاثیر زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اور ایک بات آپ نے پوچھی کہ کیا اگر ہم نہ پڑھیں، ٹیپ ریکارڈر لگا دیں یا ٹیلی ویژن لگا دیں، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت آتی ہو اور وہی کافی ہو سکتی ہے؟ تو اس میں ایک اشکال یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت لگا دیجئے، صحیح ہے، لیکن پڑھنے کا حکم ہے تو پڑھنا چاہیے، تو سننا ہوتا ہے۔ قاری صاحب پڑھتے ہیں کہیں اور سے اور وہ آواز یہاں آپ کو سنائی جاتی ہے، تو بہتر یہ کہ سورہ بقرہ کی تلاوت خود کریں۔ جس گھر میں اس کا شبہ ہے، شیطان رہتا ہے، تو آپ پڑھیں اس مقصد سے کہ شیطان بھاگ جائے، لیکن تلاوت لگا دیں تو اس سے زیادہ مناسب ہے کہ آپ کو خود پڑھنا چاہیے۔ تلاوت میں سنا جاتا ہے، پڑھنے کا تذکرہ اس میں نہیں پڑھتا، کہیں اور کسی اور جگہ سے کوئی پڑھتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کے پاس خود کوئی پڑھنے والا نہیں، ان کو بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں جب آپ کے پاس یہ پریشانی ہے تو آپ تلاوت لگا کر کے سن بھی سکتے ہیں، چاہے وہ ٹیپ ریکارڈر سے ہو، چاہے ٹیلی ویژن سے ہو، ٹھیک ہے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے، لیکن یہ خود سے پڑھنے کی بات اچھی ہے۔ لیکن اگر ایسی مشکل ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سنائیں، اس لیے کہ آواز تو سنائی جائے گی ان شیطانوں کے لیے بھی جو گھر میں بستے ہوں گے، تو اس سے ان کے اوپر تاثیر ہو سکتی ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اور اس کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہوئے پڑھتے جاتے ہیں، تو ہم کو ایک بات کا اشکال پیدا ہوتا، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے زمین پیدا کیا، اور جیسے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب پیدا کیا. تو ظاہر بات ہے زمین پیدا کیا تو اس کو پر پیدا کیا ہوا. ثم استوى إلى السماء، پھر آسمان پر مستوی کی طرف مستوی ہوا، پھر ان کو 7 آسمان بنایا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو ثم کہنے اس کے بعد آسمان کی تخلیق ہوئی، اس سے پتہ چلتا ہے. اور دوسری آیت میں ہے جو سورہ نازعات میں ہے، انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا تم تخلیق کے اعتبار سے زیادہ مشکل ہو کہ آسمان جس کو اللہ نے بنایا ہے. رفع سمکہا فسواہ، اس کی چھت بلند کیا اور اس کو برابر کیا. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، رات کو تاریک کیا اور دن کو نکالا اس سے. والارض بعد ذلک دحاہا، اور اس کے بعد زمین کو برابر کیا. برابر کیا، اس میں جو چیزیں پیدا کرنی تھی سب پیدا کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین بعد میں بنی ہے. اور اسی طرح سے پتہ چلتا ہے اس بات کا. تو حقیقت یہ ہے کہ کیا ہے، پہلے آسمان بنا کہ پہلے زمین بنی، یہ ہم کو اشکال پیدا ہوتا ہے. تو ہم جواب میں کہیں گے دیکھیے قرآن مجید میں 2 جگہ پر اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا فرمایا ہے. ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 جس کا تذکرہ بھی ہم نے کیا تھا کہ وہی ذات سے ساری چیز زمین میں جو کچھ ہے پیدا کیا، پھر اس کے بعد آسمان کی طرف گیا اور آسمان بنایا. اور دوسرے یہ آیت جو ہے جہاں اس بات پہ دلالت کرتی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کو پہلے بنایا گیا ہے. دوسری آیت یہ ہے قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، کیا تم ہو جو اللہ کا انکار کرتے جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا. اور آگے فرمایا ثم استوى الی السماء، یعنی آیت کے الفاظ اور بھی ہیں، اس کے آخر میں ہے ثم استوى الی السماء وهي دخان فقال لها الارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان پر مستوی ہوا اور وہ زمین اور آسمان دونوں کو بلایا، کہا آ جاؤ. پھر لوگ آئے. تو پہلے زمین بنایا پھر آسمان بنایا. لیکن جو سورہ نازعات کے اندر ہے انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، جس میں کہا گیا والارض بعد ذلک دحاہا، زمین اس کے بعد اس کو برابر کیا، اس کی چیزوں کو نکالا. تو یہ تعارض نہیں ہے. تعارض اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسا آیتوں بیان کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کو پہلے پیدا کیا، پھر آسمان کو بنایا، پھر اس کے بعد زمین کے اندر سے جو چیزیں تخلیق کرنی تھی ان کو بنایا. جیسے پہاڑ بنائے، درخت بنائے اور ساری چیزیں زمین سے نکالی جاتی ہیں، ان سب کی تخلیق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اصل ارض کی تخلیق پہلے ہوئی، پھر آسمان کی ہوئی، پھر اس کے بعد ان دونوں کو آپ بلایا اور وہ دونوں آئے اطاعت کرتے ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر جو خزائن موجود ہیں ان سب کی تخلیق بعد میں فرمائی، اس کو زمین کو برابر کرے، اس کے اندر چیزوں کو نکالا. تو اصل تخلیق پہلے ہے اور اس کے اندر سے اور چیزوں کا پیدا کرنا یہ بعد میں ہے. اور پہلے زمین جب پیدا کی گئی تو وہ برابر نہیں تھی، ہر چیزیں اس میں ظاہر نہیں تھی. پھر زمین برابر کی گئی، اس کے اندر زمین کے اندر برابر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں زمین سے پیدا کرنی تھیں ان سب کو برابر نکالا گیا کہ یہ سب چیزیں اس میں پیدا ہونی ہیں. تو یہ بعد میں یہ کام ہوا. یہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی پوچھا گیا تھا، عبداللہ ابن عباس سے، کہ سورہ فصلت کی جو آیت ہے اور سورہ نازعات کی جو آیت ہے، ان دونوں آیتوں کے اندر سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پہلے پیدا کی، کہیں آسمان پہلے پیدا کیا گیا، تو کیا صحیح ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے زمین کو بنایا جب کہ وہ اس کے اندر چیزیں جو نکالی تھی وہ سب نہیں نکالی گئی تھیں، یعنی زمین کی اصل تخلیق کر دی گئی تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر مستوی ہوا اور پھر اس کو 7 آسمان بنایا، بلندی پر آیا. اور اس کے بعد ثم دحا الارض بعد ذلک، اور اس کے بعد زمین کے اندر سے جو تخلیق کرنی تھی، برابر نکالنے کی، وہ چیزوں کو پیدا کیا. یعنی اس کے اندر
پہاڑ بنائے، نہریں بنائی اور ساری چیزوں کی تخلیق جو ہوئی وہ کرنی تھی وہ ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حقیقتاً زمین کی تخلیق پہلے ہے اور آسمان اس کے بعد ہے، پھر زمین کے اندر سے جو چیزیں پیدا کرنی تھی ان کی تخلیق تفصیل سے بعد میں کی گئی ہے۔ اور بعد ذالک دہاہا، یعنی اس کے اندر جو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دہاہا کہا، یہ نہیں کہا وہ خلقہ والارض بعد ذالک خلقہ، زمین کو اس کے بعد پیدا کیا، بلکہ اس کا دحو فرمایا۔ دحو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر سے جو چیزیں برابر کر کے نکالنی تھی سب برابر کر دیا، اس کو نکالا، پیدا کر دیا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا جیسے کہ ایک روایات سے اور رواج سے پتہ چلتا ہے والارض بعد ذالک دہاہا کے مطلب یہ بعدہ کے معنی معا کے ہیں، یعنی زمین کو اس کے ساتھ پھر اسی کے بعد کے معنی معا کے یعنی ساتھ کے ہیں، تو اس کے زمین کو اس کے ساتھ پھر اس کو ساری چیزیں اس کی تخلیق بھی کر دی۔ تو اگر یہ کہا جائے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعد میں تو اس کی تخلیق کر دی گئی، ساتھ میں کر دی گئی ہے، لہذا پہلے زمین کی تخلیق ہوئی، آسمان کی تخلیق بعد میں کی گئی۔ اور آپ کو جو آیتوں کے پڑھنے سے یہ اشکال پیدا ہوا، یہ آیت جو ہے اس سے نہیں پتہ چلے کہ زمین سورہ نازعات کے اندر جو بعد ذالکہ کا لفظ ہے اس سے ترتیب مراد ہے، بلکہ اس سے معیت مراد ہو سکتی ہے، جیسا کہ ایک شادر اقرات میں پایا بھی جاتا ہے، والارض مع ذالک دہاہا کا لفظ پایا جاتا ہے۔ تو زمین کی تخلیق پہلے، آسمان کی بعد میں، اس کے بعد بھی زمین کی ساری چیزوں کی تخلیق کی گئی ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف ہم اور آتے ہیں، اور یہ سوال جو پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور سے روایتوں کو پیش کرتے ہوئے پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو قرآن تھے، جیسے حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، کسی نے پوچھا آ کر کے، جن کی ہم تفصیل کسی اور فرصت میں بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، تو کہا کہ کانا خلق القرآن، کے اخلاق قرآن تھے۔ تو اس سے مجمل جملے کی تفصیل کیا ہو سکتی ہے یہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے بعد میں، جس سے پتہ چلا کہ قرآن آپ کے اخلاق سے کیا مراد ہے۔ جب تک کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے اور ہم سب کو اپنے اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھائی بہن اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور سب کو صحت و عافیت میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔